اسلام نے بیٹے کا حصہ بیٹی سے زیادہ رکھا ہے. بعض لوگ اس پر اعتراض کرتے ہیں. للذکر مثل حظ الانثیین، فرمایا لڑکے کو لڑکی کی نسبت دگنا ملے گا. اس پہ بھی لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ اسلام نے عورت کا حق کم کیا ہے، عورت کو پیچھے رکھا ہے. لیکن اگر آپ اسلامی تعلیمات پر غور کریں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ اسلام نے عورت کو کا حق آدھا رکھ کر بھی عورت کو بہت سارے حقوق دیے ہیں. دیکھیے میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں کہ ایک شخص کا ایک بیٹا ہے، ایک بیٹی ہے. اس شخص کا انتقال ہوتا ہے، بیٹے کو 66%، 66% اور بیٹی کو 33% ملتا ہے. 66.6 اور اس کو 33.6%. یعنی ہم 33 لاکھ روپے بیٹی کو دے دیتے ہیں اور 64 لاکھ روپے بیٹے کو دے دیتے ہیں. سوری 67 لاکھ روپے آپ بیٹے کو دے دیتے ہیں. دیکھنے میں تو آپ نے بیٹے کو زیادہ حصہ دے دیا، بیٹی کو کم حصہ دے دیا. لیکن اسلام نے جو مالی ذمہ داریاں لگائی ہیں وہ تمام تر مرد پہ لگائی ہیں، عورت پہ نہیں لگائیں. اب جب یہ لڑکی نکاح کرتی ہے جس کو 33 لاکھ روپے ملے ہیں، 33 لاکھ روپے ملے ہیں، جب یہ نکاح کرتی ہے تو نکاح کے موقع پر اس کا تمام تر خرچہ اس کے اس شوہر کے ذمہ ہے جو اس سے نکاح کر رہا ہے. مہر کا خرچہ، نان نفقے کا خرچہ، ولیمے کا خرچہ، ایک دھیلا بھی اللہ تعالیٰ نے لڑکی کے ذمہ نہیں لگایا کہ وہ اپنے نکاح پہ خرچ کرے. نکاح کر کے جب یہ رخصت ہو کے اپنے شوہر کے گھر جاتی ہے، اپنے سسرال جاتی ہے، اس کا تمام تر نان نفقہ اللہ نے اس کے شوہر کے ذمہ لگایا ہے. اگرچہ وہ غریب ہو اور بیوی اس کی کروڑ پتی ہو، مالدار ہو، تو مالدار عورت کا نان نفقہ بھی ٹوٹلی مکمل اللہ نے اس کے شوہر کے ذمہ لگایا ہے. تو یہ پیسے جو عورت وراثت میں لے کر آئی تھی یہ مکمل اس کے سیو ہیں، اور ان پیسوں میں اس عورت پر کوئی ذمہ داری عائد نہیں ہو رہی خاندان کی. اللہ یہ کہ کوئی مجبوری ہو، ایک الگ بات ہے وہ، لیکن نارملی ایسا نہیں ہے کہ اس پر کوئی مالی ذمہ داری ڈالی ہو. پھر جب اس کے اولاد ہو جاتی ہے تو اس اولاد کا تمام تر خرچہ ماں کے بجائے تنے تنہا باپ پر ہے. اس خرچے میں بھی ماں کی ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ اپنی اولاد پہ خرچ کرے. تو اب آپ مجھے ایک بات بتائیے، یہ اچھا اس کے اپوزٹ ہم دوسری مثال دیکھتے ہیں. وہ جو لڑکا جسے 67 لاکھ روپے ملے تھے، جب وہ نکاح کرے گا تو مہر کا خرچہ، گھر کا نان نفقہ، ساری زندگی کے گیس بجلی کے بل، گھر کا رینٹ یا گھر خریدنا، خرید کے زوجہ کو اس میں رکھنا، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اپنے والدین کا خیال بھی کرنا، یہ تمام تر خرچے اللہ نے اس مرد کے ذمہ ڈال دیے جس کو 67 لاکھ روپے ملے تھے. اور پھر آگے اولاد ہو جاتی ہے تو اولاد کا تمام تر خرچہ اللہ نے اسی باپ کے ذمہ لگایا ہے.